لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاور اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. اللہ کہا درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 مختلف سورتوں سے 3 آیات کریمہ کے حصے تلاوت کیے. خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اب غفلت سے بیدار ہو جائے. حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کی کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں پیدا فرمایا، چاہے وہ آسمانوں کے اوپر رہنے والی ہو، زمین کے اوپر ہو، زمین کے اندر ہو، سمندروں کے تہ میں پائے جانے والی مخلوقات ہو، پہاڑوں کے درمیان جینے والی مخلوق ہو، پہاڑوں کے بلوں میں اور غاروں میں پناہ لینے والی مخلوق ہو، چاہے وہ چرند ہو کہ پرند ہو، اکثر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر مقصد کے نہیں پیدا فرمایا. کائنات کی جو تخلیق فرمائی، اس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کے مقصد کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. یہ چاند و سورج کی تخلیق، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ رات و دن کا آنا اور جانا، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، اس کے منصوبے کے تحت اور اس کے غرض و غایت کے تحت پیدا کی گئی ہے. اور ساری مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقصد پیدائش، مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اور گزار رہی ہے. چاہے وہ چرندوں کی شکل میں ہو، پرندوں کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، نباتات کی شکل، جماعتات کی شکل، فلکیات کے آسمان پر رہنے والی مخلوق، سمندر میں رہنے والی مخلوق، ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہی ہے. ان انگنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے مخلوق انسانیت، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات پر فوقیت عطا کیا،
ساری کے ساری مخلوقات پر اس کو بہت اونچا مقام دیا، یہاں تک کہ وہ مخلوق جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگی رہتی ہے، جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی رہتی ہے، اور وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو دنیا انسانیت تک رسولن تک پہنچانے کا کام کیا کرتی ہے، اور وہ مخلوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تمحید کے اندر صبح شام لگے رہتی ہے، اس مخلوق کا تعارف اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امر، کہ یہ فرشتوں کی جو مخلوق ہے، ملائکہ کی جو مخلوق ہے، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسی بہترین مخلوق کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو ہے بلند مقام عطا فرمایا، فرشتوں سے اونچا مقام، فرشتوں سے بڑھ کر ہمارا اور آپ کا مقام، فرشتوں کے مقابلے میں ہم گناہوں کی زندگی، بے مقصد زندگی ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا مقام ساری مخلوقات میں فرشتوں سے اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو بر و بحر کے اندر بڑی مکرم مخلوق بنایا، باعزت بامحترم انسان کو بامقام انسان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انسان جیسی مخلوق کی پیدائش کا مقصد بہت اونچا ہے، اس کی پیدائش کی غرض و غایت بہت بلند ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پر تو ہماری پیدائش کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کی اور جنوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، اسی مقصد کے تحت میں اور آپ پیدا کیے گئے۔ عبادت ساری دنیا انسانیت کے درمیان توحید باری تعالیٰ کو پہنچانا اور توحید باری تعالیٰ کو قائم کرنا اور توحید باری تعالیٰ پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا یہ عبادت، یہی بندگی، یہی غلامی ہے۔ اسی غلامی کے لیے ہم اور آپ پیدا کیے گئے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر ساری انسانیت میں اور آپ جس امت سے تعلق رکھتے ہیں، میرا اور آپ کا جس نبی کی امت سے تعلق، وہ نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو خاتم النبیین بنایا، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ، خاتم النبیین ہیں آپ، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد بھی دعوت اللہ کا کام باقی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن انبیاء کا کام، نبوت کا کام جاری اور ساری ہے، کار نبوت، کام دعوت کا کام جو ہے وہ باقی ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی تخلیق کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب جو ہے اخرجت نکالے گئے ہو، کنتم خیر امہ، تم سب جو ہے بہترین امت، تم سب بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ، کس کی گواہی ہے؟ رب کائنات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اے امت کے محمد، اے محمد کے امتیوں، اے محمد کے امتیوں، تمہارا مقام جو ہے بہت بلند ہے، خیر امت ہو تم، اخرجت للناس، کام کیا کرنا ہے؟ کیوں تم سب سے بہترین امت ہو؟ موسیٰ کی قوم کے مقابلے میں، عیسیٰ کی قوم کے مقابلے میں، قوم ابراہیم کے مقابلے میں، قوم نوح کے مقابلے میں، قوم صالح کے مقابلے میں قوم محمد جو ہے کیوں اس قدر بلند اس کا مقام ہے؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، تمہاری پیدائش کا مقصد لوگوں کو دعوت اللہ کا،
دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے کام آنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، بھلائیوں کا حکم دینا. اس مقصد کے تحت ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا گیا، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور سب سے پہلی جو آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے نازل فرمائے، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو جو ہے، اس امت کو علم والی امت قرار دیا. اس امت کو جو ہے ترقی پانے کے لیے، اس امت کو تنزلی کے شکار سے بچانے کے لیے جس کو ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم جاگا. قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی 5 آیات کریمہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا. ہم اور آپ جانتے ہیں عرب کی دنیا میں وہ سب کچھ برائیاں تھیں، وہ سب کچھ خرابیاں تھیں. شراب عام تھا، جوا عام تھا، زنا عام تھا، انسانیت کے ساتھ لڑنا جھگڑنا عام تھا. اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کرنا، اس کو ختم کر دینا، اس کو دفن کرنا، یہ سارے کے سارے ظلم اور سارے کے ساری برائیاں پائی جاتی تھیں. اس سے اگر ایک اور قدم آگے بڑھ کر کہیں، کعبۃ اللہ جیسے مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کفار مکہ 360 بتوں کو رکھ کر پوجا کیا کرتے تھے. اس قدر برائیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لفظ کو نازل فرمایا، جس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اس پر ہمیں اور آپ کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے شرک کے خلاف کوئی آیت نازل نہیں فرمائی. نماز کی فضیلت، روزوں کی فضیلت یا چوری یا ڈکیتی کی مذمت یا سچائی کا حکم نہیں، بلکہ ان تمام برائیوں کے خاتمے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تھا علم تھا. اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا فرمایا. جب تک یہ امت علم سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھی، جب تک یہ امت محمدیہ علم سے اپنے دامن کو بھرتی رہی اور اپنے آپ کو علم سے لگا کر رکھی، یہ امت محمدیہ ترقی یافتہ قوموں میں شمار نہ صرف ہوتی تھی بلکہ دنیا کے ایک بڑے حصے میں اس کا ڈر اور اس کا خوف، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کا سب کچھ دبدبہ روب اور دبدبہ چلتا تھا. لیکن جس وقت سے اس امت نے علم کو، تعلیم کو پسے پش ڈالا اور وہاں سے اس کی تنزلی کا شکار ہو گئی، وہاں سے یہ امت تنزلی کا، زوال کا شکار ہو گئی، اور اس قدر زوال پذیر قوموں کی اس قدر زوال ہو گئی کہ اس کا شمار آج نچلی ذاتوں کے مقابلے میں بھی کم تر محسوس کیا جاتا ہے. چاہے وہ ہمارے ہندوستان کا معاملہ سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق اگر ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال کیا ہے تعلیم کے میدان میں، تو وہ ناقابل بیان ہے. وہ ناقابل بیان ہے. قابل تعریف تو دور کی بات، بیان کے قابل بھی نہیں یہ معاملہ تعلیم کے میدان میں. اور جب تعلیم کے میدان میں یہ امت پیچھے ہو گئی، یہ امت جو ہے زوال کے دہانے پہنچ گئی، تو دوسرے تمام کے تمام میدانوں کے اندر بھی یہ امت ناکام اور ناکارہ ہوتی چلی گئی. اور آج اس قدر خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے یہ امت کہ اسے خود کو احساس نہیں ہے کہ میں کیوں جی رہا ہوں، اسے خود کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے خود کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آنے والا کل میرے اوپر کیا آنے والا ہے، آنے والے کل کے لیے میں نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، چاہے وہ موت کی تیاری کے اعتبار سے ہو یا زندگی کے آنے والے لمحات کو آگے بڑھ کر گزارنے کے معاملے میں ہو. کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. اس قدر غفلت میں پڑی ہوئی ہے
کہ یہ قوم جو ہے زندہ رہتے ہوئے بھی گویا زمین پر ایک مردہ لاش کے مانند چلتی اور پھرتی نظر آ رہی۔ حاضرین جمعہ، میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں۔ میری اور آپ کی جو حالت ہے اس وقت مجموعی طور پر، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن ان حالات سے بھی ہم نکل سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے سوائے ناکامی اور نامرادی کے کوئی اور چارے کار نہیں ہے، نہیں۔ ان تمام ناکامیوں کے باوجود، اس قدر خواب غفلت میں پڑے رہنے کے باوجود، اس قدر پسماندگی کے باوجود، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو راہ بتایا۔ نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ ہمیں اور آپ کو ان تمام بیماریوں کا علاج بتایا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، دیکھیں ہماری زندگی کو ٹٹولیں کہ آخر ہم کیوں جی رہے ہیں، ہمارا مقصد وجود کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہماری زندگی سے کیا کم سے کم ہماری اپنی ذات کو تو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، ہماری اپنی سانسوں سے، ہماری اپنی زندگی سے، ہماری اپنی روزانہ کے ایکٹیویٹیز سے، ہماری اپنی ذات، ہمارے اپنا خاندان، ہمارا اپنا قبیلہ، ہمارے اپنوں کو تو بھی کم سے کم کیا کچھ فائدہ ہو رہا ہے، جیسے فائدہ ہونا وہ فائدہ۔ کھانا ہم کھلا دیتے ہیں، کپڑا ہم پہنا دیتے ہیں اولاد کو، اس کے اخراجات کو برداشت کر لیتے ہیں۔ جانور بھی یہ تمام کام کرتے ہیں، جانور بھی یہ تمام کام کرتے ہیں، ان میں اور ہم میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا چاہیے کہ ایک جانور اولاد پیدا ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو پوستا ہے، اس کے دودھ کا، اس کے رہنے کا، اس کے گرمی سردی ساری چیزوں کا وہ انتظام کرتا ہے، ایک جانور رہنے کے باوجود بھی۔ چاہے وہ جانور کی کوئی بھی شکل آپ لے لیجیے، اور وہی کام ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ ہمارے اور اس کے درمیان گویا کہ کوئی فرق ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، ہمارے کاروبار کے مسائل ہوں، ہمارے تجارت کے معاملات ہو، ہمارے تعلیم کا معاملہ ہو، ہمارے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہو، یا ہماری عبادتوں کا معاملہ ہو، سب کچھ غیر شعوری انجام دے رہے ہیں، غیر شعوری طور پر۔ جیسے ایک جاب کرنے والا، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، گھر سے آفس اور آفس سے گھر جاتا ہے، شام واپس آیا، صبح آفس جانے کی تیاری، اور صبح آفس میں کیا کام کرنا ہے، کل کے کیا کیا کام باقی ہیں، یہی سوچتا سوچتا سو جاتا ہے، اور صبح ہوتی ہے اور آفس کو بھاگ جاتا ہے۔ گویا اس کی دوڑ گھر سے آفس اور آفس سے گھر اس کا ایک ہی زندگی کا روٹین بن گیا ہے۔ اس سے ہٹ کر نہ وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی معاملہ آج ہمارا اور آپ کا ہے۔ کبھی موقع مل گیا، مؤذن مسجد جو ہے حی علی الفلاح کی صدائیں لگائے، آئے 4 رکعت پڑھ لیں، 4 سجدے کر لیں اور اٹھے بھاگے چلے جائے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مسجد میں کیا ملنے والا ہے؟ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ سجدے میں کیا ملنے والا ہے؟ رب سے کیسے قریب ہونا چاہیے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے عبادات سے خالی ہیں الا ماشاءاللہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری عبادتوں سے خالی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عبادتوں کا صلہ، ہمارے عبادتوں کے ثمرات، اس کے اثرات ہماری اپنی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجئے، نہ سیاسی شعور ہمارے پاس ہے، نہ معاشی شعور ہمارے پاس ہے، نہ مالی اعتبار سے ہم جو ہے کوئی شعور رکھتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی پلاننگ ہمارے سامنے رکھا ہوا کوئی منصوبہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر چیز کے اندر ہم غیر شعوری زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے ایک بکری کو سامنے لے کر چلتا ہے چرواہا، اور اس کے پیچھے سارے بکریاں چلے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔
یہی معاملہ آج ہو گیا. کوئی ادھر پکارے ادھر چلے گئے, کوئی ادھر پکارے ادھر چلے گئے, کوئی وہاں سونے کے لیے کہے سو جائے, کوئی وہاں بیٹھنے کے لیے بیٹھ جائے. لیکن کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیوں بیٹھنا چاہیے, اس کے ساتھ کیوں جانا چاہیے, یہ کون ہے, مخلص ہے, معتبر ہے, کوئی چیز ہمیں سوچنے اور سمجھنے کا مادہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی. خوشی کم سے کم اس بات کی تو ہوتی کہ اگر ہماری اپنی امت کم از کم دنیاوی اعتبار سے پوری قوم اور پوری اقوام و ملل کے مقابلے میں آگے رہتی تو تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحات کے لیے ہمیں اس بات کی تو خوشی ہوتی کہ ہماری قوم چلو دنیا کے اندر تو بھی آگے ہے. نہ دنیا کے اندر آگے, نہ دین کے اندر آگے, نہ دنیا کا شعور, نہ دین کا شعور, نہ اپنی زندگی کا شعور, نہ اپنی امت کی زندگی کا شعور, نہ اپنے آپ کی زندگی کا کوئی شعور ہمارے پاس موجود ہے. ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اکثر نوجوان طبقے کی زبان سے آپ یہ سنتے ہوں گے 4 دن کی زندگی ہے, عیش کر لیں. 4 دن کی زندگی ہے, عیش کر لے. یہ لفظ آپ سنا ہوگا نوجوانوں کی زبانی سے, اور اپنے زبان سے بھی یہ ادا کیے ہوں گے آپ بسا اوقات. گویا ہم نے زندگی کو اس قدر ہلکا لے لیا ہے کہ گویا دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو عیش کے لیے آئے ہیں, جبکہ سامان عیش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں بنا کر رکھا ہے ہمارے لیے, اور وہاں ہمارا انتظار کیا جا رہا ہے. شرط یہ کہ یہاں عیش کی زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے, تو وہاں عیش کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. 4 دن کی یہاں کی اگر زندگی میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو وہاں ایسی زندگی ملنے والی ہے کہ اس زندگی کا تصور ہم اور آپ کر بھی نہیں سکتے. اس قدر عیش و آرام کی زندگی ملنے والی ہے. میرے بھائیوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر چینجنگ پیدا کیجیے, تبدیلی لائیے. میں اب بدل جاؤں, آپ بدل جائیں, تبھی جا کر سماج بدلتا ہے, قوم بدلتی ہے, امت بدلتی ہے. یہ خطبات جماعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 8 دن کے بعد آدھا گھنٹہ میں آپ کے سامنے کچھ کہوں, آئیں آپ سنیں, آدھا سوئیں, آدھا جاگیں, آدھا آپ اونگتے رہیں اور چلے جائیں, پھر اس کے بعد پھر ایک 8 دن کے بعد آپ تشریف لے آئیں. نہیں, یہ خطبہ جمعہ اسلام کی اس قدر بڑی نعمت ہے ہم اور آپ کے لیے کہ ہمارے ایمان کو تازگی کے ساتھ ساتھ ہماری روزانہ کی زندگی کے ایکٹیویٹیز پر غور کرنے, فکر کرنے اور آنے والے 8 دن کی زندگی کا منصوبہ تیار کرنے کا ایک بہترین موقع ہے. اور آج ایک اور خرابی ہمارے درمیان جو پیدا ہو گئی, وہ انفرادیت, خود غرضی اس قدر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ ہر انسان اپنے لیے جی رہا ہے. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں, کسی کو کسی کی ہمدردی نہیں. ہمدردی, غمخواری, یہ ساری کے ساری چیزیں گویا ختم ہو گئی ہیں, اور قوم کے مقابلے میں اپنی ذات کو ترجیح دینے کا ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ پوری امت چلے جائے, کہیں چلے جائے, میں بچ گیا, میں اچھا ہو گیا, میں بن گیا تو میں سنور گیا تو کافی. حضرات, بغیر امت کے آپ کچھ نہیں, اور آپ کے بغیر امت کچھ نہیں ہے. جب ہم سب ملتے ہیں تو مٹھی بنتی ہے, جب سارے اینٹ مل جاتے ہیں تو دیوار بن جاتی ہے, اور جب دیواریں بن جاتی ہیں تو ایک خوبصورت عمارت بن جاتی ہے, اور جب ایک خوبصورت خوشنما عمارت تعمیر ہو جاتی ہے تو اس میں راحت اور سکون ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں. جب مٹی مل جاتی ہے تو ایک اینٹ بن جاتی ہے, اور جب اینٹ سے اینٹ مل جاتی ہے تو ایک دیوار اور ایک عمارت بن جاتی ہے, کبھی تاج محل کی شکل میں, کبھی کعبۃ اللہ کی شکل میں, کبھی 4 مینار کی شکل میں, کبھی آپ کے اپنے گھر کی شکل میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے وہ در و دیوار کے اندر جو اینٹ بنی ہوئی ہے, جو گارا لگا ہوا ہے, وہ کیا تھا؟
ایک مٹی تھی، لیکن وہ مٹی نے اپنے آپ کو قربان کیا، تب جا کر وہ آگ کی بھٹی میں جلی تو اینٹ بنی، اور وہ اینٹ بنی تو آپ کی دیوار بنی، اور آپ کی دیوار بنی تو آپ کا گھر بنا، اور آپ کا گھر بنا تو آپ کے سر پر ایک سایہ آ گیا۔ ہم اپنے اطراف کی ان تمام چیزوں کو غور کرتے ہیں تو ہمیں خود کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر قربانی کے ہم تک نہیں پہنچتی ہے۔ ایک لقمہ جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، اس ایک لقمے کے پیچھے کس قدر قربانیاں ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ ایک دانہ جب تک زمین میں اپنے آپ کو دفن نہیں کرتا ہے، ایک دانہ، ایک بیج کا دانہ اپنے آپ کو زمین کے نیچے سونے، اپنے آپ کو دفن نہیں کرتا ہے، اپنی حقیقت کو نہیں بھلا دیتا ہے۔ ہم اور آپ زمین پر، مٹی پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہی رزق جو ہم اور آپ کھاتے ہیں، وہی بیج کا دانہ، وہی چاول کا دانہ، وہی گیہوں کا دانہ، وہی دال کا دانہ اپنے آپ کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے اور اپنے ذریعے ایک پودا اگا دیتا ہے، اور وہی دال، وہی چاول، وہی گیہوں ہم اور آپ کھاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اگر تو اپنی زندگی کا راز پانا چاہتا ہے تو اپنے من میں ڈوب، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا راز کیا ہے تجھے خود کو معلوم ہو جائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرا اگر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج ہماری زندگی کا نچوڑ دیکھ لیجئے، کیا ہم اپنے آپ کے تو بن رہے ہیں؟ کیا ہماری اپنی زندگیوں سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت بن اور سنور رہی ہے؟ کہ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، رب کی قربت حاصل کر رہے ہیں؟ یہ تمام کی تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج حالات اس قدر گھمبیر ہو چکے ہیں، آج حالات ہمیں ہندوستانی سطح پر، ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر ہمیں اور آپ کو جاگنے پر مجبور کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ جاگنے کے لیے تیار نہیں، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اور بھی حالات خراب ہو جائے۔ حضرات، حالات کی تبدیلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول۔ خطبہ جمعہ کے ابتدا میں نے سب سے پہلی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کے حالات کو بدلنے۔ حالات تو آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی پر حالات آتے ہیں، سختیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں نہیں ایمان کے ساتھ۔ مومنوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے ایمان میں ثابت قدمی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی آزمائشیں ہر دور میں آئی ہیں، اور ان آزمائشوں کے مقابلے میں آج کی موجودہ یہ آزمائشیں کچھ نہیں۔ آگ میں ڈالا گیا ایمان لانے کے بدلے میں، ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، سولی پر لٹکایا گیا ایمان لانے کے بدلے میں، گرم گرم تپتی ہوئی ریت پر سلایا گیا ایمان لانے کے بدلے میں۔ نہ لڑکا دیکھا گیا، نہ لڑکی دیکھی گئی، نہ مرد دیکھا گیا، نہ عورت دیکھا گیا۔ ظالموں نے ایسے ایسے ظلم کیے ایمان لانے کی وجہ سے کہ دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو لے کر آگ کے کنارے کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے سینے سے دودھ پیتا ہوا بچہ لگا ہوا ہے، میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں یا بچے کی حفاظت کروں؟ ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو آگ کے گڑھے میں اسے کودنا ہے، اور اگر وہ بچے کی حفاظت کرنا ہے تو گویا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے، جائیے سورۃ الاخدود کی تلاوت کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت اس سورہ کے اندر اس کا تفصیلی ذکر فرمایا۔ بچے نے دودھ پیتے بچے نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگ میں کود جا، ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بڑی چیز ہے۔ ایسی کوئی آزمائش ہم اور آپ پر نہیں، ایسی کوئی مصیبت ہم پر اور آپ پر نہیں۔ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اور آتی رہتی ہیں، لیکن کیا ان مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں ہم اور آپ تلاش کیے؟
کبھی حجاب کا مسئلہ آ گیا، ہم نے ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ دائر کر دیا، احتجاج کیا، جلسے اور جلوس منائے، پریس کانفرنسیں کیے، ہمارا اپنا نوجوان طبقہ روڈ پر نکل آیا نعرے تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد دوپہر ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے پھر واپس آ کر سو گئے۔ نتیجے میں ہائی کورٹس کے اندر ہمارا مقدمہ ہم ہار گئے، اب سپریم کورٹ کے راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ حضرات، یہ سب کچھ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیا، اور ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اب ہماری لڑکیاں یا تو تعلیم حاصل کریں یا تو با حجاب رہیں۔ اگر با حجاب رہنا چاہتی ہیں تو تعلیم سے کوری، اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو بے حجاب جائے، بے شرم بن جائے، بے حیا بن جائے، شریعت کو ٹھکرا دیں، سب کچھ کریں۔ اور ہائی کورٹ ہو کہ کوئی اور کورٹ، کیا ہمارا وہاں کوئی نمائندہ ہے؟ اگر کر بھی رہا ہے کوئی ہماری نمائندگی تو ایسی خاتون کر رہی ہے جس کا دین سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، جس نے ہائی کورٹ کے اندر بتا دیا کہ حجاب واجب نہیں، فرض نہیں، فلاں نہیں۔ وہ تو مسلمان بھی تھی، خاتون بھی تھی، عورت بھی تھی، شرم و حیا بھی اس کے اندر تھی، لیکن اسے نہ قوم کا، نہ امت کا، نہ شریعت کا، نہ عورت ہونے کا کسی قسم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، صرف وہ اپنا عہدہ بچا کر رہ گئی، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج ہمارا تعلیمی جو اوسط ہے، وہ تعلیمی اوسط کسی بھی میدان کے اندر ہمیں اور آپ کو بیان کرنے کے قابل نہیں۔ کاش اگر ہم 70 سال پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے ہمارا کوئی ایسا منصوبہ، ہماری ایسی کوئی پلاننگ ہوئی ہوتی، تو آج ہندوستان کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے شعبے جات ہیں، وہاں اسلام کی، مسلمانوں کی نمائندگی، قوم و ملت کی نمائندگی کرنے والا ہوتا تو شاید کہ کچھ فائدہ ہو جاتا۔ اور آج جو قوم ہم اور آپ پر ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، وہ قوم 100 سال قربانیاں پیش کی، 100 سال پہلے اس نے پلاننگ بنایا، اور آج ہر کرسی پر اس کا اپنا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو نفرت کی دیواریں قائم کر رہا ہے، نفرت کا زہر اگل رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو محبت کی دیواریں تعمیر کرنا پڑے گا، نفرت کے زہر کو جو ہے محبت کی مٹھاس سے ختم کرنا پڑے گا، اور اس کا جواب جو ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے دینا پڑے گا۔ بہت ساری قوموں کی، بہت سارے ممالک کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، خصوصیت کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنے ممالک، جتنے شہر برباد ہو گئے تھے، ان کے قوموں نے، ان ممالک کے ذمہ داروں نے جس چیز کو ترجیح دی وہ تعلیم تھی۔ پھر سے ہمیں اور آپ کو تعلیم پر توجہ دینا پڑے گا۔ تعلیم وہ تعلیم نہیں ہے جو تعلیم آج ہماری اولاد جا کر حاصل کر رہی ہے، جس کا کوئی حاصل نہیں سوائے سرٹیفکیٹ کے، سوائے چند روپیوں کے اور چند سکوں کے۔ تعلیم سے مطلب، تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس کی شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں لگایا، پہلے لفظ میں لگایا، اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھی جانے والی تعلیم، اپنے رب کے نام سے پڑھا جانے والا علم، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، ٹیکنالوجی کا علم ہو، آپ کا ڈاکٹریٹ کی تعلیم ہو، انجینئرنگ کی تعلیم ہو، کسی بھی قسم کی تعلیم ہو، اس تعلیم کا پس منظر ہمارا رب، اس تعلیم کے پس منظر میں ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس تعلیم کے پس منظر میں، اس تعلیم کے بیک میں جو ہے ہم اپنے خدا کو پہچانیں، ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اور خالق کو پہچان کر خالق کے ہو جائیں۔ اس چیز کا نام علم، صرف سند لے لینا، سرٹیفکیٹ لے لینا، ڈگریاں حاصل کرنا، اس چیز کا نام علم نہیں۔ لہٰذا اس وقت ایک اور سب سے جو بڑی پریشانی ہے، اللہ کرے کہ حجاب کا مسئلہ حل ہو جائے، سب سے اہم ترین اور نازک ترین آزمائش کا جو مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اس وقت سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے نافذ ہونے والا تعلیمی نصاب، جو سلیبس بنایا گیا ہے، وہ ایسا سلیبس، ایسا زہریلا سلیبس ہے
کہ جس کے اندر سے دین و ایمان کا، اسلام کا، مسلمان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا. اور ہم اور آپ ہماری اولاد کو انہی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں یہ نصاب اب پڑھایا جانے والا ہے، جہاں یہ سلیبس قائم کیا جانے والا ہے، جہاں سے دین کا نام، عقیدے کا نام، توحید کا نام، اللہ کا نام، رسول کا نام، اسلام کا نام، مسلمان کی تہذیب، کلچر سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے. اور جب ایسے اسکولوں میں ایسا سلیبس پڑھیں گے ہماری اولاد تو آنے والے دور میں آنے والی نسلیں کیا دین و ایمان کے وہ پاسبان بنیں گے، یا دین و ایمان کے وہ رکھوالے بنیں گے، یا پھر جو ہے وہ دین و ایمان کو ختم کرنے والے بنیں گے؟ کیا سب چیزیں ہمیں اور آپ کو جاگنے پر مجبور نہیں کرتی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو جاگنا چاہیے. ہمیں ان تمام چیزوں کا ایک منصوبہ بنانا چاہیے. سمر ہالیڈیز آتے ہیں اور دوسری چھٹیاں آتی ہیں، آپ اپنا افراد خاندان کے ساتھ تفریح کو جانے کے لیے ایک پلاننگ بناتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے ہیں، پکنک کا ایک شیڈول بناتے ہیں. ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، افطار اور سحری کے پکوان کے ایک شیڈول بناتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں. لیکن یہ فی نفس ہی پوری امت، پوری قوم، دین و ایمان کا معاملہ ہے. ایسے میں ہمارے پاس کون سا شیڈول ہے؟ افطار کے لیے 10 قسم کے پکوان کے ہمارے پاس لیسٹ موجود، لیکن ہماری اپنی زندگی کی کامیابی کی راہیں ہموار کرنے کے لیے کوئی منصوبہ ہمارے پاس موجود نہیں. تو ایسے نازک ترین موقع پر میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں خطبے کے آخر میں، وہ پیغام یہ کہ خدا را اب جاگ جائیے. آپ کی صلاحیت، آپ کا پیسہ، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کا ٹائم، سب کچھ اس وقت آپ کی اپنی امت کے لیے ضرورت ہے. فی نفس ہی اپنی ذات سے بڑھ کر جو ہے آپ پوری قوم کے لیے، پوری ملک کے، پوری ملت کے لیے، پوری امت کے لیے اور پورے ملک کے لیے اپنا پیسہ، اپنا ٹیلنٹ، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، سب کچھ قربان کیجئے. ہمارے اسلاف ماضی میں قربانیاں پیش کیے جس کی وجہ سے 70 سال ہم جی سکے. اگر آج ہم قربانیاں نہیں دیں گے تو ہمارے صفوں کے درمیان بیٹھے ہوئے معصوم اولاد، یہ ہمارے صفوں کے درمیان بیٹھی ہوئی معصوم نسل آنے والے سالوں میں ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہمیں بدوائیں دے گی، ہمیں کوستے رہیں گی. جب انہیں ایک ایک لمحہ مصیبت سے، پریشانیوں سے، دین سے دور ہونے کی ضرورت محسوس کرتے جائیں گے تو ہم اور آپ پر وہ کوستے رہیں گے کہ کاش ہمارے والدین، کاش ہمارے باپ دادا قربانیاں دیے ہوتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے. وہ برے دن دیکھنے سے پہلے، وہ اندھیری رات آنے سے پہلے، وہ زہریلے ایام آنے سے پہلے، وہ خطرناک وقت آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو ہر طرح کی قربانیاں دینا پڑے گا. ماضی کی قربانیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے کیسی کیسی قربانیاں تھیں. جسم پر ایک کپڑا رہتا تھا، کھانے کے لیے کئی دن تک کچھ نہیں ملتا تھا، کھجور کا ایک ٹکڑا کھا لیا کرتے تھے، روٹی، سوکھی روٹی کھا لیا کرتے تھے، سمندر کے پانی میں بھگو کر ہزاروں میل کا سفر جو ہے پیدل کیا کرتے تھے. ان کی قربانیوں سے آج ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں سر بسجود ہونے کے لائق اور قابل بنے. اور آج ہم اور آپ کون سی قربانیاں دے رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے، صلاحیت کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، یا رہنے کی کمی ہے؟ کون سی کمی ہے؟ آخر آج بھی اگر ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں تو آنے والے ایام ہمارے لیے بڑے نازک سے نازک ترین آئیں گے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، گھبرا نہیں رہا ہوں، آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہوں، بس ہم جو سو رہے ہیں اس سونے سے جاگنے کی درخواست اور اپیل کر رہا ہوں. آپ ٹھنڈے دماغ سے میری ان باتوں پر 2-4 منٹ بھی غور کر لیں گے اور سچے دل کے ساتھ غور کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے نیند دور دور تک بھی نہیں آئے گی، دور دور تک ختم ہو جائے گی. آپ کے دن کا چین اور رات کا سکون ختم ہو جائے گا. آپ اپنی اولاد کو سامنے رکھیں اور ہندوستان کے فیوچر کو سامنے رکھیں اور ان میری باتوں کو، میری ان گزارشات کو سامنے رکھ کر اگر آج کے رات سوچیں گے آپ تو اللہ گواہ ہے کہ آپ کی نیند اور آپ کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا. اور پھر وہ درد مند دل جو قوم اور ملت کے بارے میں 24 گھنٹے سوچتے ہیں وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میری قوم، میری ملک، میری قوم، میری امت، میری ملت کہاں جا رہی ہے. اور یہ حقیقت ہمارے ساتھ گزر رہی ہے.
ہمیں اور آپ کو اس وقت جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے اندر جہاں اپنے آپ کو جگا کر ہر طرح کی قربانیاں دینی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے جہاں نہ بے حجابی ہوگی، جہاں نہ ظہر کی نماز چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا، جہاں نہ ہماری اولاد بد اخلاق بنے گی، جہاں نہ ہماری اولاد کی تعلیم کے نام پر تہذیب ختم کی جائے گی، جہاں نہ ہماری اولاد کی تعلیم کے نام پر اس کے عقیدے کو بگاڑا جائے گا، جہاں ہماری اولاد کی تعلیم کے نام پر بد اخلاقی سکھائی نہیں جائے گی، وہ سارے کے سارا ماحول ہم اور آپ دے سکتے ہیں۔ وہ ماحول کہاں دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمارے اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی مساجد ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر گلی کے اندر 2-2 4-4 مسجدیں ہیں۔ اس مسجد کے اندر بھی دیکھیں سبحان اللہ جگہ کم پڑ رہی ہے، اتنی بڑی تعداد اس مسجد کے اندر، اور ہر مسجد کے اندر یہی معاملہ ہے۔ لیکن آپ میری اس بات پر غور کریں گے تو آپ شاید کہ میرا یہ جو بیان ہے یا میری یہ جو گفتگو ہے اس کو آپ صحیح سمجھ پائیں گے۔ ہماری یہ مسجدیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مراکز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت پانے کے مراکز ہیں، اور یہاں اقرأ باسم ربک الذی کی تعلیم کی شروعات انہی مساجد سے ہوئی تھی، مسجد نبوی سے ہوئی تھی، وہیں سے صحابہ ہر قسم علم حاصل کیے تھے۔ اگر پھر سے وہی چیز اگر ہم اپنے مسجدوں کو اسکول کا سیٹ اپ بنا دیں اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے بیٹھ کر پڑھے تو نہ اس کی ظہر چھوٹتی ہے، نہ اثر چھوٹتی ہے، نہ اس کی تہذیب جاتی ہے، نہ اس کا کلچر جاتا ہے، نہ اس کی توحید پامال ہوتی ہے، نہ اس کے اخلاق بد اخلاقی کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں، نہ اس کے حجاب کا معاملہ آتا ہے، نہ اس کی شریعت پر عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ہندوستان کے سلیبس کے ساتھ ساتھ جو زہریلا سلیبس ہے، جو بے دین سلیبس ہے، جو کیا کہتے ہیں دین سے دور کرنے والا، دین بیزاری پیدا کرنے والا سلیبس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم خود اپنا سلیبس بھی پڑھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو۔ تو مسجد کے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسجد صرف ظہر کی نماز کے بعد لاک ڈالیں اور عصر تک خالی رہیں، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، عصر میں آئے 10 منٹ استعمال کریں پھر مغرب تک خالی رہیں، اتنی بڑی عمارت، مغرب پڑھے تو پھر عشاء پڑھے تو فجر تک خالی رہیں۔ یہ بڑی بڑی عمارتیں، اس قدر بڑی بڑی مسجدیں جہاں کے جھومر لاکھوں روپیوں کے لگتے ہیں، جہاں کے اے سی لاکھوں روپے کے لگتے ہیں، جہاں کے قالین لاکھوں روپے کے بچھائے جاتے ہیں، کیا اس قدر لاکھوں روپیے کے بنی ہوئی عمارتیں صرف نماز کی حد تک رہ جائیں، جبکہ وہ مسجد نبوی علیہ السلام جس کی چھت جو ہے پتوں کی تھی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھی، جس کے ستون جو ہے وہ کھجور کے تنے تھے، جس کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور چند گز کی زمین پر بنی ہوئی مسجد وہ ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ اور آج ہمارے پاس اس قدر عالی شان مسجدیں جہاں ہر قسم کی سہولتیں ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے دروازوں کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کاش ہر محلے کی 3 مسجدیں ایک ساتھ مل جاتی اور ان تینوں مسجدوں کے ذمہ داران مل بیٹھ کر اپنے محلے کے جتنے بچے ہیں ان سب کو ایک مسجد میں نرسری تک کے کلاسز چلاتے، پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن تک کے کلاسز چلاتے، تو مسجدیں آباد بھی ہو جاتی، مسجدیں مستحکم بھی ہو جاتی، اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے پلتی بڑی ہوتی، اور ہمیں خوشی ہوتی کہ ہم چلے بھی جائیں تو دین و ایمان کے رکھ والے ہماری اولاد۔ ہم اپنا بزنس سنبھالنے کے بعد ہم اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ میرے مرنے سے پہلے میرا بیٹا میری کرسی پر آ جائے، میرے مرنے سے پہلے میرا بیٹا میرا بزنس سنبھال لے اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں اسے دیکھوں۔ تو کیا دین و ایمان کے لیے ہماری یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے؟ دین و ایمان کے لیے ہماری یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مر بھی جاؤں تو میری اولاد اللہ کے دین کی رکھوالی کرے گی، اللہ کے دین کے یہ پاسبان بنیں گے۔ ایسے چیزوں کو پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے منصوبے کو بدلتے ہوئے سب سے پہلا جو کام کرنا پڑے گا وہ مسجد کے کردار کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہماری مسجد
تعلیم گاہ بھی رہے گی، ہماری مسجد کلینک بھی، ہماری مسجد دواخانہ بھی رہے گی، ہماری مسجد مہمان خانہ بھی رہے گی، ہماری مسجد میں ٹیکنیکل پروگرامز بھی چلیں گے، ہماری مسجد میں عقیدے کی تعلیم بھی ہوگی، ہماری مسجد میں انجینئرنگ کی تعلیم بھی ہوگی، ہماری مسجد میں تفسیر کا درس بھی ہوگا، ہماری مسجد میں میڈیکل کی تعلیم بھی ہوگی، ہماری مسجد میں عقیدے کا بیان بھی ہوگا، ہماری مسجد میں سائنس اور ٹیکنالوجی پر گفتگو بھی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر ہماری قوم کیسے نکھر کر آئے گی؟ کون سا ایسا شعبہ باقی رہے گا جہاں ہمارا اپنا ٹیلنٹ نہیں رہے گا، جہاں دنیا ہمارے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکنے پر مجبور نہ ہوگی؟ آج ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی صلاحیت پوری امت مجموعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر ہو سکتی ہے، اور جب تک یہ قوم دنیا کو دینے والی تھی، دنیا اس کے سامنے جھکتی تھی، اور آج یہ قوم لینے والی بن گئی ہے، اور جو قوم لینے والی بنتی ہے اس قوم کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے زمین پر، اس قوم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے۔ اگر ہم دینے والی قوم بن جائیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے سامنے یہ ظالم حکمران، ہمارے سامنے یہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں، وہ سب کے سب ہمارے پیروں کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرات، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر اس طرح ہم کر لیں، اس سوچ کو عام کریں کہ آج سے ہماری مسجدیں ہمارے بچوں کا اسکول بن جائے گا، اور تیسری چوتھی مسجد ہمارے بچوں کے لیے انٹر کا کالج بن جائے گا، اور تیسری اور چوتھی مسجد ہمارے بچوں کے لیے ووکیشنل کورس کی مسجد بن جائے گی، اور ہمارا ایک چوتھا اور ایک دوسری مسجد ہمارے بچوں کے لیے عالم کورس کا مدرسہ بن جائے گا، ایک اور مسجد ہمارے بچوں کے لیے حفظ کا مدرسہ بن جائے گا۔ آپ سوچئے، سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے پاس، شرط ہے کہ ابھی ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان باتوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو رمضان آپ کے اور ہمارے سروں پر بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کے تعلق سے میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی۔ ماشاءاللہ آپ سب رمضان کے فضائل جانتے ہیں، روزے کی فرضیت جانتے ہیں، روزے کے مسائل جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی رمضان جب شروع ہو جائے گا تو رمضان کے مسائل، روزوں کے فضائل، مسائل، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو آنے والی زندگی کا ایک پلان بنانا ہوگا، آنے والی زندگی کا ایک منصوبہ بنانا ہوگا، اور مجموعی طور پر قوم کو ترقی کے جانب لے جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو قربانیاں دینا ہوگا۔ اب کسی کی جانب نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیے، کسی کے سہارے مت جیے، آپ اس لکڑی کے سہارے، اس لکڑی کے سہارے، اس لیڈر کے سہارے، اس لیڈر کے سہارے نہیں، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ آپ خود لیڈر بنے، آپ خود وکیل بنے، آپ خود جج بنے، آپ خود عالم بنے، آپ خود مفسر بنے، اور ان تمام چیزوں کے لیے قربانیاں دینا پڑے گا۔ وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیے۔ 3 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں اس منصوبے کے لیے، کوئی بات نہیں ہے، 1 وقت کا کھا لیجئے، 2 وقت کا کھا لیجئے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑی کنٹری کی وزیر اعظم جب اس سے ملنے کے لیے کوئی اور کنٹری کا گیا تو وہ باتوں میں کوئی اور کنٹری نہیں بلکہ اسرائیل جو قابض ہے، جو فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کی وزیر اعظم سے کوئی اور ملک کا بڑا آدمی ملنے گیا تو وہ گھر کے اندر جب اس سے ملنے کے لیے گیا تو خود کچن کے اندر گئی۔ وقت کی اتنی اس بڑی سپر پاور طاقت کی وزیر اعظم ہے، اپنے ہاتھوں سے کچن میں گئی، چائے بنائی اور لے کر آئی، اور ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پینے سے پہلے کروڑوں ڈالروں کا جو ہے اس نے سودا کیا اپنی کنٹری کی ترقی کے لیے۔ اس قدر سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزار کر اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے قوم، ملک اور ملت کا اگر منصوبہ ہوگا تو ہم بھی قربانیاں دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جاگنے اور ہم سب کو تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس مقصد کے تحت ہمارا وجود بخشے ہیں، اے اللہ اسی مقصد کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے زندگی کا منصوبہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ حالات سے گھبرائے
چھپانے کے بجائے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری لڑکیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری تعلیم گاہوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ علماء کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عقل سلیم کے ذریعے سوچنے سمجھنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جتنے لوگ دعا کی درخواست کے ہیں اور جو نہیں کے ہیں اللہ سارے مومن مرد اور مومن عورتوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو مرحوم ہم میں سے جن کے والدین یا دو یا ایک کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اللہ جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کرتے ہوئے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان ہمارے سروں پر ہے، اللہ بڑا بابرکت مہینہ آپ کا ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، اللہ اس کو پوری طرح حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ رمضان کی ساری سعادتیں اور نیکیاں ہمیں عطا فرمائیے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين۔ اللهم اغزل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔